الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی مہمات کا جو باغیوں کے خلاف تھیں ذکر چل رہا ہے. اس سلسلے میں 11ویں مہم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مہم مہاجر بن ابو امیہ کی یمن کے مرتد باغیوں کے خلاف تھی. حضرت ابوبکر نے ایک جھنڈا حضرت مہاجر بن ابو امیہ کو دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اسود عنسی کی فوج کا مقابلہ کریں اور ابناء کی مدد کریں جن سے قیس بن مکشوح اور دوسرے اہل یمن برسر پیکار تھے. اس وقت یمن میں 2 اہم طبقے تھے. ایک اصلی باشندے جن کا تعلق سبا اور ہمیر کے خاندان سے تھا، اور دوسرے فارسی آبا کی نسل جن کو ابناء کہتے تھے. یہ ابناء اس وقت یمن کی سب سے مقتدر اقلیت تھے. ایک عرصے سے یمن کا حاکم کسریٰ کی حکومت کے ماتحت تھا، اس لیے حکومت کے اکثر عہدے ابناء کو حاصل تھے. بہرحال لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ہدایت دی کہ فارغ ہو کر کندہ قبیلے کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جانا. حضرت مہاجر کو حضر موت یمن سے مشرق کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے جس میں 20 بستیاں ہیں. حضر موت اور صنعاء کے درمیان 216 میل کا فاصلہ ہے. کندہ یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے. حضرت مہاجر کے تعارف کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام مہاجر بن ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ تھا. حضرت مہاجر بن ابو امیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے. آپ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے اور اس دن آپ کے 2 بھائی ہشام اور مسعود قتل ہو گئے. آپ کا اصل نام ولید تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ مہاجر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے. ایک روز حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھیں تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی بھی چیز کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جب کہ آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں. جب حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نرمی اور شفقت کے آثار دیکھے تو انہوں نے اپنی خادمہ کو اشارہ کیا اور وہ مہاجر کو بلا لائی. مہاجر مسلسل اپنا عذر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا اور ان سے راضی ہو گئے اور ان کو کندہ کا عامل مقرر فرما دیا. مگر وہ بیمار ہو گئے، وہاں نہ جا سکے تو انہوں نے زیاد کو لکھا کہ وہ ان کی خاطر ان کا کام بھی سر انجام دیں. پھر جب انہوں نے بعد میں شفا پائی تو حضرت ابوبکر نے ان کی عمارت کے تقرر کو پورا کیا اور انہیں نجران سے لے کر یمن کے آخری حدود تک حاکم مقرر کیا اور قتال کا حکم دیا. ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد شروع ہوا جس کا بانی ذوالخمار ابہلا بن کعب تھا جو اسود عنسی کے نام سے مشہور ہوا. اسود عنسی یمن کے قبیلہ بنو انس کا سردار تھا. سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کہلاتا تھا. ایک روایت میں اس کا نام ابہلا بن کعب کے بجائے اہلا بن کعب بن اوف انسی بیان ہوا ہے.
اسود انسی کا لقب ذوالخمار تھا کیونکہ وہ ہر وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رہتا تھا، اور بعض کے نزدیک اس کا لقب ذوالخمار یعنی نشے میں مست رہنے والا بھی ملتا ہے۔ بعض روایت میں اس کا لقب ذوالحمار بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسود کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا کہ جب اس کو کہتا کہ اپنے مالک کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرتا، بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، کھڑے ہونے کو کہتا تو کھڑا ہو جاتا۔ بعض کے نزدیک اس کو ذوالحمار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ اسود نے اپنا لقب رحمان الجمن رکھا، جیسے مسلمہ نے اپنا لقب رحمان الجمامہ رکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس پر وحی آتی ہے اور اسے دشمنوں کے تمام منصوبوں کا علم قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ اسود شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو عجیب و غریب شعبدے دکھاتا تھا۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ 2 جھوٹے مدعیان نبوت خروج کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حدیث کہ قال رسول اللہ بین انا نائم اوتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی سواران من ذهب فکبرا علیہ فاوحی اللہ علیہ ان انفخہما فنفختہما فذهبا فاولتہما الکذابین کذابین الذین انا بینہما صاحب ثنا و صاحب الجمامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، رویا میں مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے رکھے گئے تو مجھ پر گراں گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں۔ میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ میں نے اس سے مراد 2 جھوٹے لیے جن کے درمیان میں ہوں، ثنا والا اسود انسی، یمامہ والا مسلمہ کذاب۔ بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر 2 سونے کے کڑے رکھے گئے ہیں جن پر میں گھبرا گیا اور ان کو برا جانا۔ مجھے کہا گیا تو میں نے ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، یعنی اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ میں نے ان کی تعبیر کی کہ 2 جھوٹے ہیں جو میرے خلاف نکلیں گے۔ راوی عبید اللہ نے کہا کہ ان 2 میں سے ایک تو انسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی بادشاہ کسریٰ کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے ماتحت عامل یمن بازان، بعض لوگ اس کا نام بدھان بھی بیان کرتے ہیں، اس کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر دربار میں پہنچے۔ بازان نے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے، مگر آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شراوے نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ساتھ ہی بازان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اسے بدستور یمن کا حاکم رکھا جائے گا۔ یہ سن کر دونوں اشخاص واپس چلے گئے، بازان کو ساری بات بتائی، اور اسی دوران بازان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ واقعی ایسا ہوا کہ کس طرح کو اس کے بیٹے شراوے نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن گیا ہے۔ بازان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا ہوتے دیکھ لیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاکم یمن برقرار رکھا۔ اس خط کے بارے میں
اور دعوت اسلام کے بارے میں، اور جو کس طرح نے کہا تھا اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود انہوں نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ جب میں کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو دی گئی۔ جب میں نے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ترجمان کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب ترجمان نے اس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا تو کسریٰ نے غصے سے خط پھاڑ دیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ نے یہ خبر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا، کسریٰ نے جو کچھ ہمارے خط کے ساتھ کیا، خدا تعالیٰ اس کی بادشاہت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ کسریٰ کی اس حرکت کا باعث یہ تھا کہ عرب کے یہودیوں نے ان یہودیوں کے ذریعے سے جو روم کے حکومت سے بھاگ کر ایران کی حکومت میں چلے گئے تھے اور بوجہ رومی حکومت کے خلاف سازشوں میں کسریٰ کا ساتھ دینے کے کسریٰ کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے۔ کسریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بھڑکا رکھا تھا۔ جو شکایتیں وہ کر رہے تھے اس خط نے کسریٰ کے خیال میں ان کی تصدیق کر دی، اور اس نے خیال کیا کہ یہ شخص میری حکومت پر نظر رکھتا ہے، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کسریٰ کی حکومت پر نظر رکھتے ہیں، یہ اس کا خیال تھا۔ چنانچہ اس خط کے مان بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر کو ایک چٹھی لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ قریش میں سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعووں میں بہت بڑھتا چلا جاتا ہے، فوراً اس کی طرف 2 آدمی بھیجو جو اس کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کریں۔ اس پر بازان نے، جو اس وقت کسریٰ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، ایک فوجی افسر اور ایک سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھجوائے اور ایک خط بھی آپ کی طرف لکھا کہ آپ اس خط کے ملتے ہی فوراً ان لوگوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ وہ افسر پہلے مکہ کی طرف گیا، طائف کے قریب پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے مدینہ گیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے بازان گورنر یمن کو حکم دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر اس کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔ اگر آپ اس حکم کا انکار کریں گے تو آپ کو بھی ہلاک کر دے گا اور آپ کی قوم کو بھی ہلاک کر دے گا اور آپ کے ملک کو برباد کر دے گا، اس لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ چلیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، اچھا کل پھر تم مجھ سے ملنا۔ رات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائے ذوالجلال نے آپ کو خبر دی کہ کسریٰ کی گستاخی سزا ہم نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اسی سال جمادی الاولیٰ کی 10ویں تاریخ پیر کے دن اس کو قتل کر دے گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اس نے اسے قتل کر دیا ہے، ممکن ہے وہ رات وہی 10 جمادی الاولیٰ کی رات ہو۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان کو اس پیشگوئی کی خبر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کی طرف خط لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ کسریٰ فلاں تاریخ فلاں مہینے قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ خط یمن کے گورنر کو پہنچا تو اس نے کہا، اگر یہ سچا نبی ہے تو ایسا ہی ہو جائے گا، ورنہ اس کی اور اس کے ملک کی خیر نہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایران کا ایک جہاز یمن کی بندرگاہ پر آ کر ٹھہرا اور گورنر کو ایران کے بادشاہ کا ایک خط دیا جس کی مہر کو دیکھتے ہوئے یمن کے گورنر نے کہا، مدینہ کے نبی نے سچ کہا تھا۔ ایران کی بادشاہت بدل گئی اور اس خط پر ایک اور بادشاہ کی مہر ہے۔ جب اس نے خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بازان گورنر یمن کی طرف ایران کے شیراویہ کی طرف سے یہ خط لکھا جاتا ہے، میں نے اپنے باپ سابق کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ملک میں خون ریزی کا دروازہ کھول دیا تھا اور ملک کے شرفاء کو قتل کرتا تھا اور رعایا پر ظلم کرتا تھا
جب میرا یہ خط تم تک پہنچے تو فوراً تمام افسروں سے میری اطاعت کا اقرار لو، اور اس سے پہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کی گرفتاری کا حکم تم کو بھجوایا تھا اس کو منسوخ سمجھو۔ یہ خط پڑھ کر باذان اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت وہ اور اس کے ساتھی اسلام لے آئے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی اطلاع دے دی۔ دباچہ تفسیر قرآن میں یہ تفصیل حضرت مسلم موعود نے لکھی ہے۔ جب باذان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء کو یمن کے مختلف علاقوں پر عامل مقرر فرمایا، اور معاذ بن جبل یمن اور حضر موت کے ان تمام علاقوں کے معلم تھے، لہٰذا وہ ان سب مقامات کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ اسود جو کہ ایک کاہن تھا اور یمن کے جنوبی حصے میں رہتا تھا، اس نے شعبدہ بازی اور مسجع اور مکفہ گفتگو کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو ہر بات اس کو بتا دیتا ہے، اور اس کے دشمنوں کے منصوبے اور راز فاش کر دیتا ہے، جس پر سادہ اور جاہل لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ دراصل اسود عنسی نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ یمن صرف یمنیوں کا ہے، تو یمن کے باشندے قومیت کے اس نعرے سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ نعرہ بڑا پرانا ہے، آج بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا اسی وجہ سے ہے۔ بہرحال کیونکہ یمن میں اسلام ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا لوگوں میں، اس لیے ان لوگوں نے اجنبی تسلط سے آزاد ہونے کے لیے اسود کی قومیت کے نعرے پر لبیک کہا اور اس کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ تشویشناک اطلاعات مدینہ پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کے شہداء کا انتقام لینے اور شمالی جانب سے حملوں کی روک تھام کے لیے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سرداروں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے طور پر اسود کا مقابلہ جاری رکھیں، اور جو ہی اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹے گا تو اسے یمن کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ اسود عنسی کی فوج میں 700 گھڑ سوار تھے، بڑی فوج بنائی تھی اس نے، اور اونٹ سوار اس کے علاوہ تھے۔ بعد میں اس کا اقتدار مضبوط ہوتا گیا۔ قبیلہ مزہج میں اس کا قائم مقام عمر بن مادی کرب تھا۔ عمر بن مادی کرب یمن کا مشہور شاہ سوار تھا، شاعر تھا اور مقرر تھا۔ اس کی کنیت ابو ثور تھی۔ 10 ہجری میں اس نے اپنے قبیلہ بنو زبید کے وفد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گیا، لیکن بعد میں پھر حق کی طرف رجوع کر لیا اور جنگ قاسیہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے، اور حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں انتقال ہوا اس کا۔ بہرحال لکھا ہے کہ اسود عنسی نے پہلے اہل نجران پر حملہ کر کے حضرت عمر بن حزم اور حضرت خالد بن سعید کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے صنعاء پر چڑھائی کی، وہاں حضرت شہر بن باذان نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل ان دونوں صنعاء میں ہی تھے، مگر اس صورتحال کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ کے پاس معارب چلے گئے، جہاں سے وہ دونوں حضر موت چلے گئے۔ اس طرح اسود عنسی یمن کے تمام علاقے پر قابض ہو گیا۔ اسود عنسی نے حضرت شہر بن باذان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی سے زبردستی شادی بھی کر لی تھی، جس کا نام مرزبانہ یا بعض کتب کے مطابق آزاد تھا۔ اسی اثناء میں حضر موت اور یمن کے مسلمانوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، جس میں ان کو اسود عنسی کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا اس مقصد کے لیے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ جشنس دیلمی کہتے ہیں کہ عبر بن یوحنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہمارے پاس آئے۔
جشنس دہلوی کا نام بعض جگہ جشیش دہلوی بھی بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کے قتل کے لیے یمن میں خط لکھا تھا، اور انہوں نے فیروز اور دازووے کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا تھا۔ وبر بن یوحنس کا نام وبرہ بن یوحنس بھی بیان ہوا ہے۔ وہ ابنائے یمن میں سے تھے، اور 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور لڑائی یا حیلے سے اسود کے خلاف جنگی کارروائی کریں، نیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان لوگوں کو بھی پہنچائیں جو اس وقت اسلام پر راسخ ہوں اور دین کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں۔ ہم نے عمل کیا، مگر ہم نے دیکھا کہ اسود کے خلاف کامیاب ہونا بہت دشوار ہے۔ جشنس دہلوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اسود اور قیس بن عبد یغوث کے درمیان کچھ پرخاش پیدا ہو چکی ہے، اب میں پھوٹ پڑ گئی ہے، لہٰذا ہم نے سوچا، یا کم از کم کچھ رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم نے سوچا کہ قیس کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ قیس بن عبد یغوث کے نام اور نسب کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام حبیرہ بن عبد یغوث تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عبد یغوث بن حبیرہ تھا۔ بہرحال ابو موسیٰ کا کہنا ہے کہ یہ قیس بن عبد یغوث بن مکشو تھے۔ ایک قول کے مطابق صحابی نہ تھے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ اسود انسی کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے، اور عمر بن مادی کرب کے بھانجے تھے۔ یہ یمن میں مرتد ہونے والوں میں سے تھے، لیکن بعد میں اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور فتح عراق اور جنگ قاسیہ میں ان کا بہت نمایاں نام آتا ہے۔ یہ جنگ نہاوند میں شریک تھے، اور جنگ صفین میں حضرت علی کی ہمراہی میں شہید ہوئے۔ جشنس دہلوی کہتے ہیں کہ ہم نے قیس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا ہم آسمان سے اترے ہیں، اس لیے اس نے فوراً ہماری بات مان لی۔ اور اسی طرح ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خط و دعوت کی۔ مختلف قبائلی سردار بھی اسود کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہم سے خط کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ ہم نے جواب میں لکھا کہ جب تک ہم آخری فیصلہ کر کے ان کو جواب نہ دیں، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے موصول ہونے کی وجہ سے اسود کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے تمام باشندوں کو اسود کے معاملہ کے متعلق لکھا تھا۔ انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب یہ اطلاع اسود تک پہنچی تو اسے اپنی ہلاکت نظر آنے لگی۔ جشنس دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں اسود کی بیوی آزاد کے پاس گیا، جو شہر بن بازان کی بیوہ تھی، اور اس سے اسود نے شہر بن بازان کو قتل کرنے کے بعد شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے اسود کے ہاتھوں اس کے پہلے خامند حضرت شہر بن بازان کی شہادت، اس کے خاندان کے دیگر افراد کی ہلاکت اور خاندان کو پہنچنے والی ذلت اور مظالم یاد دلائے، اور اسے اسود کے خلاف اپنی مدد کے لیے کہا، تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ بخدا میں اسود کو اللہ کی تمام مخلوق میں سے زیادہ برا سمجھتی ہوں۔ یہ اللہ کے کسی حق کا احترام نہیں کرتا، اور نہ اللہ کی کسی حرام کردہ شے سے اجتناب کرتا ہے۔ بس جب تمہارا ارادہ ہو مجھے مطلع کرنا، میں اس معاملہ کی تدبیر کروں گی۔ اور آخرکار ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اسود انسی کی اسی بیوی کی تائید کے ساتھ اسود انسی کو ایک رات اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا گیا، اور جب صبح ہوئی تو قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس امتیازی نشان کے ساتھ آواز لگائی گئی کہ مرتد باغی اسود اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو مسلمان اور کافر قلعے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے صبح کی اذان دی اور کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ،
یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسود انسی جھوٹا ہے، پھر اس کا سر ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا۔ اس طرح یہ فتنہ 3 ماہ تک اور ایک قول کے مطابق 4 ماہ کے قریب بھڑک کر ٹھنڈا ہو گیا، اور تمام اموال اور امراء وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں حسب معمول مصروف عمل ہو گئے۔ اور حضرت معاذ بن جبل ان لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ اسود انسی کے قتل، اس کی فوج کی شکست اور اس کے فتنے کے اختتام کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجی گئی تو اس سے پہلے آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے قبل اسود انسی کے قتل کی خبر بدریہ وحی اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے اگلی صبح اس کی اطلاع صحابہ کو بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ملنے والی سب سے پہلی خوشخبری اسود انسی کے قتل کی خبر تھی۔ اسود کے قتل کی خبر جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اس کی صبح کو آپ کا وصال ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق جب اسود کے قتل کی خبر لانے والا مدینہ آیا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اسود کے قتل کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10-12 دن بعد مدینہ پہنچی جب حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہو چکے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں اس بارے میں، لیکن بہرحال یہ انہی دنوں کی بات ہے، 10 دن پہلے یہ بات۔ اسود کے قتل کے بعد صنعاء میں پہلے کی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یمن میں ایک دفعہ پھر بغاوت اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب یمن میں چرچا ہوا تو صدرتے حالات پھر خراب ہو گئے۔ قیس بن عبد یبوس جو فیروز اور دازوبے کو ملا کر اسود سے باغی ہو گیا تھا اور جس نے ان کے تعاون سے اسود کو قتل کیا تھا، اب پھر اسلام کی وفاداری سے منحرف ہو گیا۔ لائق اور اولو العزم آدمی تھا، قومی عصبیت سے سرشار تھا۔ یمن میں فارسیوں کی اقتدار اس کو ہمیشہ سے کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے خاتمہ کے بعد وہ ابناء کی خوشحالی اور ان کی اجتماعی اور اقتصادی برتری کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ ایک کامیاب فوجی لیڈر وہ پہلے سے تھا۔ اس نے اسود کے فوجی لیڈروں سے ساز باز کی اور ابناء کو ملک سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ فیروز اور دازوے دونوں سے اس نے تعلقات خراب کر لیے۔ دازوے کو دھوکہ سے قتل کر دیا، فیروز قتل ہوتے ہوتے بچ گیا۔ فیروز نے حضرت ابوبکر کو اپنی اور ابناء کی وفاداری سے مطلع کر کے درخواست کی کہ ہماری مدد کیجیے، ہم اسلام کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضر موت کے علاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل زیاد بن لبید تھے۔ حضرت زیاد بن لبید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت زیاد کا ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ عقبہ ثانیہ میں 70 اصحاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے قبیلے بنو بیاضہ کے بت توڑ دیے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے چلے گئے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے بھی ہجرت کی۔ اس لیے حضرت زیاد کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔ مہاجر بھی ہوئے اور انصاری بھی تھے۔ حضرت زیاد غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور قبیلہ بنو بیاضہ کے محلے سے گزرے تو حضرت زیاد نے اہلا و سہلا کہا اور قیام کے لیے اپنا مکان پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ خود منزل تلاش کر لے گی۔ محرم 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے الگ الگ محسرین مقرر فرمائے تو حضرت زیاد کو حضر موت کے علاقے کا محسر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر کے دور تک آپ اسی خدمت پر معمور رہے۔ اس منصب سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں 41 ہجری میں وفات پائی۔ پھر حضرت مہاجر کی نجران کی طرف روانگی کے بارے میں لکھا ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق کے تشکیل کردہ 11 لشکروں میں سے سب سے آخر میں حضرت مہاجر بن ابو امیہ کا لشکر مدینہ منورہ سے یمن کے لیے روانہ ہوا، جب ان کے ساتھ مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا ایک دستہ بھی تھا۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ سے گزرا تو عطاب بن اسید کے بھائی خالد بن اسید امیر مکہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لشکر طائف سے گزرا تو عبد الرحمن بن عاص اپنے ساتھیوں سمیت اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح راستے میں مختلف قبائل کے لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ تو یہ کافی بڑا لشکر آگے چلتا گیا۔ عمر بن مادی کرب اور قیس بن مکشوع کی گرفتاری کے بارے میں لکھا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عمر بن مادی کرب نے اپنی بہادری اور طاقت کے زوم میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور قیس بن عبد یغوث کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا۔ یہ دونوں ہر قبیلے میں جاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے نجران کے عیسائی باشندوں کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد مودت باندھا تھا اور حضرت ابوبکر کے عہد میں بھی اپنے معاہدے پر بدستور قائم رہے، باقی تمام قبائل نے عمر بن مادی کرب کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قدرت کہ اہل یمن کو جب حضرت مہاجر کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ یمن کی طرف آمد کی اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں تو اہل یمن شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ وہ حضرت مہاجر کے لشکر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ یہ لوگ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے سرداروں قیس اور عمر بن مادی کرب میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے حضرت مہاجر سے مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو زخم پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور آخر عمر بن مادی کرب نے مسلمانوں کے ساتھ مل جانے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ قیس کی رہائش گاہ پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے حضرت مہاجر کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن حضرت مہاجر نے صرف قیس کو ہی گرفتار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ساتھ ہی عمر بن مادی کرب کو بھی قید کر لیا، اور ان دونوں کے حالات حضرت ابوبکر کی خدمت میں لکھے اور ان دونوں کو حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیا۔ قیس اور عمر بن مادی کرب حضرت ابوبکر کے پاس لائے گئے۔ حضرت ابوبکر نے قیس سے فرمایا، کیا تم اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں قتل کرتے رہے ہو، اور تم نے مومنین کو چھوڑ کر مشرکوں اور مرتد باغیوں کو دوست بنا لیا؟ اگر اس کا کوئی واضح جرم مل جاتا تو حضرت ابوبکر نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قیس نے دازوے کے قتل کی سازش اور اس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا، اور یہ ایسا عمل تھا کہ جو خفیہ طور پر سر انجام دیا گیا تھا، اور اس بارے میں قیس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ مل سکا، لہذا حضرت ابوبکر نے اسے، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا، قتل کرنے سے اعراض کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابوبکر نے عمر بن مادی کرب سے کہا، پھر دوسری کی باری آئی، کہ تمہیں رسوائی محسوس نہیں ہوتی کہ ہر روز تم شکست کھاتے ہو یا تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے؟ اگر تم اس دین کی مدد کرو تو اللہ تم کو بلند مراتب سے نوازے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آزاد کر دیا، اور ان دونوں یعنی عمر اور قیس کو ان کے قبائل کے سپرد کر دیا۔ عمر نے کہا، یقیناً میں اب امیر المومنین کی نصیحت کو ضرور قبول کروں گا اور ہرگز یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو دونوں کو کیونکہ واضح ثبوت نہیں تھے اور ان کی سرداری کی وجہ سے، ان کی علم کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کی معافی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کے متعلق ایک اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابوبکر بڑے دور اندیش، گہری بصیرت کے مالک اور انجام کار پر نگاہ رکھتے تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی سختی کرتے، جہاں عفو و درگزر کی ضرورت ہوتی عفو اور درگزر سے کام لیتے۔ آپ قبائل کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پرچم تلے جمع کرنے کے حریص اور شوقین تھے۔ آپ کی حکیمانہ سیاست یہ تھی کہ مخالف زعمائے قبائل کو حق کی طرف لوٹ آنے کے بعد درگزر کر دیا جائے۔
جس وقت آپ نے یمن کے مرتد قبائل کو تابع کیا، انہیں اسلامی سلطنت کے سطوت و غلبے اور مسلمانوں کی عزت و فتح مندی کی قوت اور ان کی عظیمت کی پیش قدمی کا مشاہدہ کرایا، تو قبائل نے اعتراف کر لیا اور اسلامی حکومت کے تابع ہو گئے اور خلیفہ رسول کی اطاعت قبول کر لی۔ ابوبکر نے یہ مناسب سمجھا کہ ان زعمائے قبائل کے ساتھ تالیف کی جائے اور سختی کے بجائے نرمی اور رفق کا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ ان سے سزائیں اٹھا لیں، ان سے نرم گفتگو کی اور قبائل کے اندر ان کے نفوذ و اثر کو اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے ان کی لغزشوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ قیس بن عبد یغوث اور عمر بن معدی کرب کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ یہ دونوں عرب کے بہادروں اور عقلمندوں میں سے تھے۔ ان کو ضائع کرنا ابوبکر کو اچھا نہ لگا۔ آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ انہیں اسلام کے لیے خالص کر لیں اور اسلام اور استعداد کے درمیان تردد سے ان کو نکال باہر کریں۔ ابوبکر نے عمر بن معدی کرب کو رہا کر دیا۔ پھر اس دن کے بعد عمر کبھی مرتد نہ ہوا، بلکہ اسلام قبول کیا اور اچھی طرح مسلم بن کر زندگی گزاری۔ اللہ نے اس کی مدد کی اور اس نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ قیس بھی اپنے کیے پر نادم ہوا، ابوبکر نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عرب کے ان دونوں سورماؤں کو معاف کر دینے سے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ ابوبکر نے اس طرح ان لوگوں کے دلوں کو جوڑا جو ارتداد کے بعد خوف یا لالچ میں اسلام کی طرف واپس ہوئے، اور آپ نے اشعث بن قیس کو معاف کر دیا۔ اس طرح صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے دلوں کو اسیر کیا اور ان کے دلوں کے مالک بن بیٹھے، اور مستقبل میں یہ لوگ اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کی قوت کا ذریعہ بنے۔ یعنی کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ دل سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر کی اطاعت کی۔ حضرت مہاجر نجران سے لاہجیہ علاقے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب گھڑ سواروں نے ان لوگوں کے گروہ کو گھیر لیا تو انہوں نے امان کی درخواست کی، مگر مہاجر نے ان کو امان دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ حضرت مہاجر کا عجیب مقام پر مقابلہ ہوا۔ عجیب جو ہے یمن میں ایک جگہ ہے۔ حضرت مہاجر کے دیگر گھڑ سواروں نے حضرت عبداللہ کی قیادت میں اخابس کے راستے میں ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور بھاگنے والے دشمن ہر راستے پر قتل کیے گئے۔ یمن کے علاقے آلاب میں بنو اک نے جب بغاوت کی تو انہیں اخابس کا نام دیا گیا، اور جس راستے پر ان باطن اور خبیث فطرت لوگوں سے جنگ ہوئی اسے بعد میں طریق الاخابس کا نام دیا گیا۔ حضرت مہاجر کے صنعاء پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مہاجر عجیب سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ صنعاء پہنچ گئے تو آپ نے فرار ہونے والے متفرق قبائل کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے ان میں سے جس پر قابو پایا اسے اچھی طرح قتل کیا، اور کسی سرکش کو معاف نہیں کیا گیا۔ البتہ سرکشوں کے علاوہ جنہوں نے توبہ کی ان لوگوں کی توبہ قبول کی گئی۔ جو جنگ کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کو تو معاف نہیں کیا، لیکن باقیوں کو معاف کر دیا، اور ان کے گزشتہ حالات کے مطابق ان سے سلوک کیا گیا، اور ان کی طرف سے اصلاح کی امید تھی۔ یہ بیان ہے، اگلا بیان کچھ تفصیلی تھا، اس لیے یہیں بند کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.